بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمود غزنوی بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بستر پر آرام کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ قرآن شریف طاق میں رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ قرآن مجید جہاں رکھا ہوا ہے وہاں میں کس طرح سو سکتا ہوں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ قرآن پاک کو طاق سے لیا اور دوسرے کمرے میں جا کے رکھ دیا۔ پھر خیال آیا کہ میں نے قرآن مجید کو اپنے آرام کے لیے دوسری جگہ رکھ دیا ہے، یہ بھی خلاف ادب ہے۔ پھر اٹھے اور قرآن مجید کو اسی جگہ رکھ دیا جہاں پہلے رکھا ہوا تھا، اور خود بادشاہ دوسرے مکان میں آرام کے لیے چلے گئے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت محمود غزنوی بادشاہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا تو جواب دیا کہ قرآن مجید کے ادب و احترام کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور میرا مقام جنت میں ہے۔ اے ایمان والو، آج ہمارا یہ حال ہے کہ قرآن پاک کا ادب ہم نہیں جانتے اور نہ کرتے ہیں۔ جیسے ویسے قرآن کریم کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، نہ چھونے کا ادب معلوم ہے، نہ پڑھنے کا ادب ہم کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن مجید رکھا ہے، گرد و غبار پڑے ہوئے ہیں، دھول جمی ہوئی ہے، ٹی وی کا کور تو صاف کر لیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام قرآن مجید کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے، تو پھر ہمارے گھروں میں برکت و رحمت کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اے ایمان والو، جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر قبرستان کی طرح ہے، اور جس سینہ میں قرآن نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ آئیے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔